دوستوں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ہماری یوٹیوب چینل جس کا نام ہے روحانی دنیا، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے کعبہ کی تعمیر کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم والا۔ دوستو، آپ کی سچائی اور امانت و دیانت کی بدولت خداوند عالم نے آپ کو اس قدر لوگوں میں مقبول بنا دیا، عقل سلیم اور بے مثال عقل مندی کا ایسا عظیم جوہر عطا فرما دیا کہ کم عمری میں ہی آپ نے عرب کے بڑے بڑے سرداروں کے جھگڑوں کا اس فیصلے کی عظمت کے آگے سر جھکا دیا۔ سب نے ایک ساتھ آپ کو اپنا حکم اور سردار اعظم تسلیم کر لیا۔ چنانچہ اس قسم کا ایک واقعہ تعمیر کعبہ کے وقت پیش آیا، جس کی تفصیل یہ ہے کہ جب آپ کی عمر 45 برس کی ہوئی تو زوردار بارش سے حرم کعبہ میں ایسا عظیم سیلاب آ گیا کہ کعبہ کی دیوار بالکل ڈھہ گئی۔ حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بنایا ہوا خانہ کعبہ بہت ہی پرانا ہو چکا تھا۔ عمالقہ، قبیلہ جرہم اور قصی وغیرہ اپنے اپنے وقتوں میں اس کعبے کی تعمیر و مرمت کرتے رہے، مگر چونکہ عمارت گہرائی میں تھی اس لیے پہاڑیوں سے برستا پانی کا بہاؤ زوردار دھارا وادی مکہ میں ہو کر گزرتا تھا۔ اکثر حرم کعبہ میں سیلاب آ جاتا تھا۔ کعبہ کی حفاظت کے لیے اوپری حصوں میں قریش نے کئی بند بھی بنوائے تھے، مگر وہ بند بار بار ٹوٹ جاتے تھے۔ اس لیے قریش نے یہ طے کیا کہ عمارت کو ڈھا کر پھر سے کعبہ کی ایک مضبوط عمارت بنائی جائے جس کا دروازہ بلند اور چھت بھی ہو۔ چنانچہ قریش نے مل جل کر تعمیر کا کام شروع کر دیا۔ اس تعمیر میں حضور بھی شریک ہوئے۔ سرداران قریش کے ساتھ ساتھ پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے رہے۔ مختلف قبیلوں نے تعمیر کے لیے مختلف حصے آپس میں تقسیم کر لیے۔ جب عمارت حجر اسود تک پہنچ گئی تو قبیلہ میں سخت جھگڑا ہو گیا۔ ہر قبیلہ یہی چاہتا تھا کہ ہم ہی حجر اسود کو اٹھا کر دیوار میں نصب کریں تاکہ ہمارے قبیلے کے لیے یہ فخر و اعزاز کا سبب بن جائے۔ اسی کشمکش میں 4 دن گزر گئے، یہاں تک کہ نوبت آ پہنچی کہ تلواریں نکل آئیں۔ بنو عبدالدار اور بنو عدی کے قبیلوں نے تو اس پر جان کی بازی لگا دی۔ زمانۂ جاہلیت کے دستور کے مطابق اپنی قسموں کو مضبوط کرنے کے لیے ایک پیالے میں خون بھر کر اپنی انگلیاں اس میں ڈبو کر چاٹ لی۔ 5ویں دن حرم کعبہ میں تمام قبائل عرب جمع ہوئے۔ اس جھگڑے کو طے کرنے کے لیے ایک بوڑھے شخص نے رائے پیش کی کہ کل جو شخص صبح سویرے سب سے پہلے حرم کعبہ میں داخل ہو اس کو پنچ مان لیا جائے، وہ جو فیصلہ کر دے سب اس کو تسلیم کر لیں۔ چنانچہ سب نے یہ بات مان لی۔ خدا کی شان کہ صبح کو جو شخص حرم کعبہ میں داخل ہوا وہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی تھے۔ آپ کو دیکھتے ہی سب پکار اٹھے کہ واللہ یہ امین ہیں، لہٰذا ہم سب ان کے فیصلے پر راضی ہیں۔ آپ نے اس جھگڑے کا اس طرح خاتمہ فرمایا کہ پہلے آپ نے یہ حکم دیا کہ جس جس قبیلے کے لوگ حجر اسود کو اس کے مقام پر رکھنے کے مدعی ہیں ان کا ایک ایک سردار چن لیا جائے۔ چنانچہ ہر قبیلہ والوں نے اپنا اپنا سردار چن لیا۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک کو بچھا کر حجر اسود کو اس پر رکھا اور سرداروں کو حکم دیا کہ سب لوگ اس چادر کو تھام کر مقدس پتھر کو اٹھائیں۔ چنانچہ سب سرداروں نے چادروں کو اٹھایا۔ جب حجر اسود اپنے مقام پر پہنچ گیا تو حضور نے اپنے برکت والے ہاتھوں سے اس مقدس پتھر کو اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ اس طرح ایک ایسی خطرناک لڑائی ٹل گئی جس کے نتیجے میں نامعلوم کتنا خون خرابہ ہوتا۔ خانہ کعبہ کی عمارت بن گئی، لیکن تعمیر کے لیے جو سامان جمع کیا گیا تھا وہ کم پڑ گیا۔ اس نے ایک طرف کا کچھ حصہ باہر چھوڑ کر نئی بنیادیں قائم کر کے چھوٹا سا کعبہ بنا لیا گیا۔
کعبہ معظم کا یہی حصہ جس کو قریش نے عمارت سے باہر چھوڑ دیا حطیم کہلاتا ہے، جس میں کعبہ معظمہ کی چھت کا پر نالا گرتا ہے۔ دوستو اب بات یہ اٹھتی ہے کہ خانہ کعبہ کتنی بار تعمیر کیا گیا، تو حضرت علامہ جلال الدین آپ کا نام کیا ہے؟ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے تاریخ مکہ میں تحریر فرمایا ہے کہ خانہ کعبہ 10 بار تعمیر کیا گیا۔ نمبر 1 پر ہے، سب سے پہلے فرشتوں نے ٹھیک بیت المعمور کے سامنے زمین پر خانہ کعبہ کو بنایا۔ نمبر 2 پہ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی۔ نمبر 3 اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے فرزندوں نے اس عمارت کو بنایا، اور نمبر 4 اس کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور ان کے فرزند ارجمند اسماعیل علیہ السلام نے اس مقدس گھر کو تعمیر کیا، جس کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے۔ اور نمبر 5 قوم عمالقہ کی عمارت، اور نمبر 6 اس کے بعد قبیلہ جرہم نے اس کی عمارت بنائی، اور نمبر 7 پر ہے قریش کے مورث اعلیٰ قصی بن کلاب کی تعمیر، اور اس کے بعد 8 نمبر پہ ہے قریش کی تعمیر، جس میں خود حضور نے بھی شرکت فرمائی۔ قریش کے ساتھ خود بھی اپنے کندھے مبارک پر پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے رہے۔ اور نمبر 9 پہ ہے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے نقشے کے مطابق تعمیر کیا، یعنی حطیم کی زمین کو کعبہ میں داخل کر دیا اور دروازہ سطح زمین کے برابر نیچے رکھا، ایک دروازہ پورب کی جانب اور ایک دروازہ پچھم کی جانب بنا دیا۔ اور نمبر 10 عبد الملک بن مروان اموی کے ظالم گورنر حجاج بن یوسف ثقفی نے حضرت عبداللہ بن زبیر کو شہید کر دیا اور ان کے بنائے ہوئے کعبہ کو ڈھا دیا، پھر زمانہ جاہلیت کے نقشے کے مطابق کعبہ بنا دیا جو آج تک موجود ہے۔ لیکن حضرت علامہ حلبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی سیرت میں لکھا ہے کہ نئے سرے سے کعبے کی تعمیر جدید صرف 3 ہی مرتبہ ہوئی۔ نمبر 1 پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر، اور نمبر 2 پر زمانہ جاہلیت میں قریش کی عمارت، اور ان دونوں تعمیروں میں سے 2735 برس کی دوری اور حضرت نمبر 3 پہ ہے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعمیر، جو قریش کی تعمیر کے 82 سال بعد ہوئی۔ فرشتے اور حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے بیٹوں کی تعمیرات کے بعد میں علامہ حلبی نے فرمایا کہ یہ صحیح روایتوں سے ثابت نہیں ہے۔ باقی تعمیروں کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ عمارت میں معمولی ترمیم یا ٹوٹ پھوٹ کی مرمت تھی، نئی تعمیر نہیں تھی، واللہ تعالی عالم۔ دوستو یہ ہمارا ٹاپک تھا، اللہ کی ذات سے امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا۔ دیجیے مجھے اجازت، اللہ حافظ۔